ایسے 4 لوگ جو روزہ رکھ کے بھی برباد ہیں، ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ جاننا چاہو گے وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش کروں گا میں آپ سے، اس ویڈیو کو اسکپ مت کر دینا میرے عزیز۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے اور ہمارے لیے آخری نصیحت ہو، کیونکہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اس نصیحت کو سن کے جائیے گا، اور اسی ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ 4 لوگ کون ہیں کہ جن پر نماز معاف ہے۔ بڑی گہری بات ہے، آپ سوچ رہے ہیں نماز تو معاف نہیں، لیکن 4 لوگ ایسے بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، آدمیوں میں بھی ہیں۔ اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں تو سبسکرائب کر لینا، فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں تو فالو کر لینا، اور ہم آج سے آپ سے سوال کرنے شروع کریں گے اسلامک، جیسا ہم پہلے کبھی کرتے تھے۔ ہاں میرے عزیزو، کلام تو ہم روزانہ آپ کو سناتے ہی ہیں۔ اسلامک سوال کریں گے، ان کا جواب جس نے دیا الحمدللہ ان کو ہم آنے والے ٹائم میں انعام بھی دینا شروع کریں گے۔ تو آج کا سوال ضرور سن کے جانا اور کمنٹ میں جواب بھی دینا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کون ہے جس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا؟ میں 4 پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، دھیان سے سننا میرے عزیز، اور اس ویڈیو کو دبا کے شیئر کرنا، نہ جانے کس کس کے دل میں اتر جائے بات۔ نمبر 1، شرابی۔ وہ شرابی جو شراب پی رہا ہے رمضان کے مہینے میں بھی۔ ابھی 3 دن پہلے کی ہی بات ہے میرے عزیز، میرے محلے میں ایک شرابی مسلمان، اس کا نام نہیں بتاؤں گا میں آپ کو، ہمارے گاؤں کا ہی ہے وہ، لیکن وہ شراب پی کے محلے میں ڈرامہ دکھا رہا تھا، مسلمان تھا، اللہ خیر فرمائے میرے عزیزو۔ تو شرابی جو ہوگا، اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس مقدس مہینے میں بھی شراب پی رہا ہے، شرابی ہے، اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 2 سن کے جائیے میرے عزیز، والدین کا نافرمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد کرو وہ دن، یاد کرو یار، جب تم گیلے میں سو رہے تھے اور تمہاری ماں تمہیں گیلے میں سے اٹھا کے سوکھے میں لٹا رہی تھی اور خود گیلے میں سو رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کا تم کبھی بھی احسان نہیں اتار سکتے میرے عزیز، اور آج انہی ماں باپ کو ہم جھٹکتے ہیں۔ بتاؤں گا آپ کو، 2 لوگ اور بچے ہیں، سن کے جانا، اور اپنے اندر گریبان میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں کہ ہم 4 لوگوں میں سے کوئی ایک تو نہیں ہے، ان 4 میں سے کوئی ایک گناہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو نمبر 2 ہے ماں باپ کا نافرمان۔ آج بات بات پر ماں باپ کو جھٹکتے ہیں، کچھ لوگ تو گالیاں بکتے ہیں، کچھ لوگ تو ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں میرے عزیز، شرم آنی چاہیے۔ تو ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا، اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ توبہ کر لے، ماں باپ کو راضی کر لے، گڑ گڑا کے ان سے معافی مانگے، ماں باپ کو راضی رکھے، وہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ، تو تیرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ ہاں میرے عزیز، تو ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنا آپ کو۔ نمبر 3 سن کے جائیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، پیارے نبی کے پیارے دیوانوں۔ نمبر 3 پر ہے قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ اب یہ قطع رحمی کیا ہے میرے عزیز؟ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، اپنے ان رشتہ داروں سے۔ کون کون سے رشتہ دار ہیں یہ؟ کن رشتوں میں آتا ہے میرے عزیز؟ اور رحم سے مراد ہے نسبی رشتے، یعنی کہ خون کے رشتے میرے عزیز، جیسے والدین، جیسے بھائی بہن، چاچا پھوپھی اور ماموں خالہ دادا نانا، یہ تمہارے جو خون کے رشتوں میں آتے ہیں میرے عزیزو، تو ان کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان سے جان بوجھ کر ناتا توڑا آپ نے، ان سے دشمنی رکھی، تو میرے عزیز قطع رحمی کی، آپ کا کوئی روزہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4 بھی سن کا جانا میرے عزیز، دل پر ہاتھ رکھنا، اور اس کے بعد میں یہ بھی سن کا جانا کہ وہ 4 لوگ کون ہیں جن پر نماز معاف ہے۔ جی ہاں، یہ بھی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری طرف سے آپ کو رمضان مبارک۔ آج کا جو سوال میں آپ سے اسلامی کرنے والا ہوں، اس کا جواب دینا، آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو میری طرف سے انعام ملنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ سوالوں کے صحیح جواب دیں گے تو۔ اب آپ چوتھے نمبر پہ کون آتا ہے؟ جس کا روزہ، جس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، پورا دن بھوکا پیاسا رہے وہ، لیکن جب تک اس عادت کو نہیں سدھارے گا، اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ بے شک جانتا ہے، اس کا روزہ فقہی طور پر تو ہو جاتا ہے، یعنی ذمہ ساقط تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی قبولیت، اس کا ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے عزیز۔ دھیان سے سننا، چوتھا کون ہے وہ چوتھا وہ ہے جو کسی مسلمان کے خلاف دل میں بغض رکھے، حسد رکھے۔ چوتھا وہ ہے جو کینہ رکھتا ہے لوگوں سے، بغض، جس کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے، بغض رکھ رہا ہے لوگوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کینہ رکھ رہا ہے، دل میں بغض رکھ رہا ہے، حسد رکھ رہا ہے میرے عزیزو۔ آج سن کے جائیے میرے عزیز، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی ترقی دیکھتے، ترقی دیکھ کے جل رہے ہیں، اور اسے تو اتنا مل رہا ہے، یا اللہ دعا کریں میرے عزیز، دعا کریں، یا اللہ تو اسے جتنا دے رہا ہے مولا اسے خوب دے میرے پروردگار، جتنا تو اسے دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو ہمیں بھی نواز، یہ دعا کریں۔ لیکن مسلمان آج، زیادہ تر مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ سب کو نہیں کہوں گا میں، وہ جل رہے ہیں اس لیے کہ ارے اس کے پاس تو یہ بھی، اس کے پاس تو وہ بھی ہے، حسد، جلن، کینہ اندر بھرا پڑا ہے میرے عزیز، تو اس کا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں
होगा जब तक वो तौबा ना कर लेगा मेरे अजीज। अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि इन चारों में से कोई आपके अंदर तो ऐब नहीं है, या फिर ये चारों ही खतरनाक लगे आपको, या इनमें से कोई एक ज्यादा खतरनाक लगा। कमेंट करके जरूर बताना मुझे मेरे अजीज। अब उन 4 लोगों के बारे में भी जान लीजिए जिन पर नमाज मुआफ है। आइए सुनते हैं, रोके रहना, मेरे सवालों का जवाब देना जो इस्लामिक सवाल मैं आपसे अभी करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में इन सवालों के जवाब जो सही लोग देंगे, आप में से जो सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह उनको हमारी तरफ से इनाम मिलने लगेंगे आने वाले समय में। उसकी तारीख भी आपको बता देंगे कब से हम आपको इनाम देना शुरू करेंगे, लेकिन जवाब देना अभी से आपको शुरू करना है। चलिए जानते हैं कौन है वो 4 लोग जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में, जिन पर नमाज मुआफ है। सुनिए, शरीयत में 4 लोगों पर नमाज माफ है। 4 लोगों पर नमाज माफ है। नाबालिग बच्चा हो तो नमाज माफ है, मतलब उस पर नमाज फर्ज ही नहीं है। दूसरे पागल हो, दिमागी नहीं है तो भी नमाज माफ है जी। और तीसरे औरत की जो माहवारी आती है हर महीने, हैज के दिनों में औरत को नमाज माफ है जी। चौथे, बच्चे की विलादत हो जाए औरत, उसके बाद उसको निफास जो आता है वो 40 दिन तक भी हो सकता है मैक्सिमम, उतने दिन औरत को नमाज माफ है। ये 4 लोग हैं जिनको नमाज माफ है। ये 4 हैं जिन पर नमाज मुआफ है। लेकिन अब जो नमाज छोड़ रहे हैं उनसे मैं पूछ लूँगा इन 4 में से आप कौन हो भाई? अल्लाह खैर फरमाए, बुरा मत मानना मेरे अजीज़ों। जो नमाज छोड़ रहे हैं, जानबूझकर नमाज़ें छोड़ रहे हैं, चौराहों पर खड़े हैं, उनसे आप सवाल करना कि इन 4 में से आप कौन हो? नाबालिग हो आप, या फिर पागल हो, मजनू हो, या फिर जो औरतों के बारे में बताया कि वो हो आप? उनसे पूछना ज़रूर जो नमाज़ नहीं पढ़ते। अगर आपके दोस्त हैं तो मेरे अजीज़ नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो। ये बेशुमार बरकतें देने वाली चीज़ है मेरे अजीज़। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह जानता है कि हमारी ज़िंदगी पहले क्या थी और अब क्या है। मैं आपको कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँगा। मैंने कई बार सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ, आप हैरान रह जाएंगे मेरी ज़िंदगी को देखने के बाद में। मैं इंशाल्लाह किसी दिन मुकम्मल इस पर बात करूंगा आपसे। चलिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के जाइए और उसके बाद में सवाल मैं आपसे करता हूं। आका अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के हर नेक अमल को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। यानी कि मुसलमानों कुर्बान जाओ, इब्ने आदम के हर नेक अमल को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नेक अमल करो मेरे अजीज, नेक अमल करो। अल्लाह हमें और तुम्हें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मेरा सवाल सुनिए, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर फिर कमेंट में जवाब देना इंशाल्लाह ताला। हम देखते हैं कि किसने, कौन से मेरे भाई ने, बहन ने लाइक किया है और किसने सही जवाब दिया है। सवाल ये है, जब हम इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, नौजवान भाइयों ध्यान देना, जो नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब से राइट साइड में लगने का सवाब ज्यादा बताया जाता है। ठीक है भाई, लेकिन वो कौन सी नमाज है और वो कौन सी जगह है जहां पर इमाम साहब से लेफ्ट साइड में खड़े होकर अगर नमाज पढ़ेंगे तो सवाब आपको ज्यादा मिलेगा? वो कौन सी नमाज है बताइए मुझे। मैं आपको रोजाना कलाम भी सुनाता हूं, अपडेट भी देता हूं मेरे अजीज। तो इस सवाल का जवाब अभी के अभी कमेंट बॉक्स में होता है। अगर हाँ आपको पता नहीं भी है तब भी आप कमेंट करें सलमान भाई हमें नहीं मालूम, और मालूम है तो लिख कर भेजे सलमान भाई इसका जवाब ये है, और अपने नाम के साथ अपने गांव का या शहर का नाम भी लिख के भेजना। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में गिव अवे करेंगे और आपको इनामों से नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके नाम बोलकर। और कल आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में हम आपके नाम लेकर बताएंगे किसने क्या जवाब दिया। जिसका सही जवाब होगा, देखो सारी कमेंट्स तो हम शायद नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों की कमेंट पढ़कर आपके नाम बोलकर हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। चलिए कलाम सुन लें, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। और कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ी लंबी वीडियो कर दी, तो भाई कोई मसला नहीं है। घंटों घंटे हमारे नौजवान घंटों शॉर्ट वीडियो में निकाल देते हैं ऐसे ही, तब शायद उनको वीडियो लंबा नहीं लगता होगा। लेकिन यहाँ पर अच्छे और सच्चे पैगाम चल रहे हैं, दीन की, इस्लाम की बातें चल रही मेरे अजीज। उसमें आपको आपकी ऐसी नॉलेज बढ़ रही है जिसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह लम्हा व लम्हा आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको सिखाने को मिल रहा है। जिन्हें नॉलेज होती है उतनी ही बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना
ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں گناہوں کے دھبے گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کے بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں یا ربنا
صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صحیح کر کے تجھ کو مناتا رہوں، میں صحیح کر کے تجھ کو مناتا رہوں، میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں، میں یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ برستی ہے باران رحمت حرم میں، برستی ہے باران رحمت حرم میں، برستی ہے باران رحمت حرم میں، تو میزاب زر سے نہاتا رہوں، میں تو میزاب زر سے نہاتا رہوں، میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں، میں یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی تو ایسا مقدر عطا کر، الہی تو ایسا مقدر عطا کر، الہی تو ایسا مقدر عطا کر، ہمیشہ ہی طیبہ، ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں، میں ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں، میں یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ ہے سید کی خواہش مدینے میں مر گئی، ہے اپنی بھی خواہش مدینے میں مر کر، ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں، ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں، میں ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں، میں یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلام آپ نے پورا سنا ہوگا۔ مجھے کمنٹ کر کے بتانا ضرور کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں امام صاحب کے ہم لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کے لیے ہے، صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ عز و جل آنے والے ٹائم میں انعام ملنے شروع ہو جائیں گے، اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کرے اللہ رب العزت جو 4 لوگ ہم نے بتائے ہیں کہ جن کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں کرتا اللہ رب العزت، وہ 4 لوگ آپ کو بتائے کون کون ہیں۔ کمنٹ کر کے یہ بھی بتانا کہ کیا آپ جانتے تھے ان 4 کے بارے میں پہلے سے یا نہیں پتا تھا آپ کو، اور پتا تھا تو پھر کوشش کریں کہ یہ 4 چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے میرے عزیز۔ ہمیں کمنٹ میں اپنا مشورہ ہر حال میں پیش کرنا، اور یار پیارا سا لائک کر دینا، لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمارا جذبہ بڑھتا ہے الحمدللہ۔ اللہ حافظ، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔